تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ وہ انسانی روح کے بدل جانے کا ایک معجزہ ہوتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی سفر کی بات کریں گے، ایک ایسی تبدیلی کی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ یہ داستان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، یعنی ایک دشمن سے محافظ بننے تک کی۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہاتھ تلوار لے کر ایک پیغام کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے نکلے ہوں، وہی ہاتھ اس پیغام کے سب سے مضبوط محافظ بن جائیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان اور ہدایت کی ایک دل کو چھو لینے والی حقیقت ہے۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، مکہ کی ان گلیوں میں جہاں ایک نیا پیغام ابھی اپنی ابتدائی سانسیں لے رہا تھا اور اس پیغام کے سامنے ایک چٹان جیسی مخالفت کھڑی تھی۔ اس وقت مکہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام ہی کافی تھا۔ ان کی شخصیت میں بے پناہ طاقت، بے خوفی اور ایک ایسی سختی تھی جسے کوئی چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی نظر میں اسلام صرف ایک نیا دین نہیں تھا بلکہ ان کے باپ دادا کی روایات اور پورے سماجی ڈھانچے کے لیے ایک خطرہ تھا، ایک ایسا خطرہ جسے وہ ہر قیمت پر ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور دوسری طرف کون تھے؟ مٹھی بھر مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، کمزور، بے یار و مددگار، ہر طرف سے ظلم کا شکار۔ ان کے لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وجود خوف کی سب سے بڑی علامت تھا، ایک ایسا طوفان جس سے بچنے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ لیکن نفرت کی یہ آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی اور ایک دن اسے بھڑک کر ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا ہی تھا۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا غصہ ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ ان کے اندر کی بے چینی اور مخالفت نے انہیں یقین دلا دیا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اس شدید غصے میں انہوں نے تاریخ کا سب سے خطرناک فیصلہ کیا۔ نعوذ باللہ، اس نئے پیغام کی روشنی کو اس کے مرکز پر ہی بجھا دیا جائے، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ۔ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے وہ گھر سے نکل پڑے۔ ان کے قدموں میں عزم تھا اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ تقدیر نے راستے میں ایک شخص کو کھڑا کر دیا۔ جب اس شخص نے ان کا ارادہ بھانپ لیا تو اس نے ایک ایسی خبر دی جو تیر کی طرح ان کے دل پر لگی۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری اپنی بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی وہ بھی اس دین کو قبول کر چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جیسے ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا راستہ فوراً بدل گیا۔ اب ان کی منزل اپنی بہن کا گھر تھی اور ان کا غصہ پہلے سے کئی گنا شدید ہو چکا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ قدم انہیں ہلاکت کی طرف نہیں بلکہ ہدایت کے نور کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے ایک ایسی آواز آ رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی، بڑی پرسکون، سیدھی دل میں اترتی ہوئی۔ یہ قرآن کی تلاوت کی آواز تھی۔ اس الہامی کلام نے ان کے غصے کی آگ کو اور بھڑکا دیا۔ وہ ایک طوفان کی طرح دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ غصے میں انہوں نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بہن لہو لہان ہو گئیں۔ لیکن پھر ان زخمی ہونٹوں سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دم ساکت کر دیا۔ ان کی بہن نے کہا، عمر سن لو، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہم اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اپنی بہن کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایمان کی چٹان جیسی مضبوطی دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ غصے کی لہر اتری اور اس کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی۔ انہوں نے ایک بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا تو مجھے دکھاؤ وہ کلام جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیات ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے ان الفاظ کی طاقت نے ان کے پتھر جیسے دل پر دستک دینا شروع کر دی۔ ہر آیت ایک نور کی کرن کی طرح ان کے اندر کے اندھیروں کو چیر رہی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ان کا پورا وجود کانپ اٹھا، غصہ اور نفرت بھاپ بن کر اڑ گئے، اور ان سخت آنکھوں سے جنہوں نے صرف غضب دیکھا تھا، آنسوؤں کا ایک دریا بہہ نکلا۔ یہ شکست کے نہیں بلکہ حق کو پا لینے کے آنسو تھے۔ اسی ایک لمحے میں پرانے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر گئے اور ایک نئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم لیا۔ یہ تبدیلی صرف ایک اندرونی کیفیت نہیں تھی، یہ ایک انقلاب تھا جس کا فوری طور پر اور کھلے عام اعلان ہونا تھا۔ اسی جگہ اپنی بہن کے گھر میں ان آنسوؤں کے ساتھ ہی انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔
وہ شخص جس کی تلوار اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی، اب وہ خود اسلام کی پناہ میں آ چکا تھا۔ پھر وہ وہاں سے اٹھے اور سیدھا اس ہستی کی طرف چل پڑے جنہیں وہ ختم کرنے نکلے تھے۔ وہ دار ارقم پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں پکڑی تلوار کا مقصد قتل نہیں بلکہ حفاظت کا عہد کرنا تھا۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو کر اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا محض ایک فرد کا قبول اسلام نہ تھا، یہ کمزوری کے دور کا خاتمہ اور طاقت کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ یہ تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں سے اسلام کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل گیا۔ یہ تبدیلی کتنی بڑی تھی اس کا اندازہ یہاں سے لگائیے۔ جو شخص کل تک اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، آج اس کا سب سے بڑا محافظ بن گیا۔ جو کل تک مسلمانوں کے لیے خوف کی علامت تھا، آج ان کی ہمت اور طاقت کی ڈھال بن گیا۔ کل تک جس کے ڈر سے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، آج اسی کی وجہ سے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز ادا کرنے لگے۔ ان کی بے مثال بہادری نے مسلمانوں کی کمزور جماعت میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اب اسلام کا پیغام صرف بند کمروں میں نہیں بلکہ مکہ کے بازاروں اور گلیوں میں بے خوفی سے گونجنے لگا، کیونکہ اب اس پیغام کے ساتھ الفاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والے عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے۔ یہ غیر معمولی داستان ہمیں ایک ابدی سچائی سکھاتی ہے کہ ہدایت کا نور کسی بھی دل میں کسی بھی لمحے اتر سکتا ہے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ جب چاہے بدترین دشمن کو سب سے عظیم دوست بنا سکتا ہے۔ یہ تھی کہانی تلوار اٹھانے والے ہاتھ سے امت کی ڈھال بننے تک کے سفر کی۔